ایک تھی مانو بلی جو کسی کی چہیتی لاڈلی نہ تھی۔ اس نے شہر کے ایک کباڑ خانے میں آنکھ کھولی اور پھر اپنی ماں اور دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ مختلف جگہوں کی تبدیلی کے بعد ایک قصاب کی دکان کے پاس گندے نالے پر رہنے لگی۔ وہ ذرا بڑی ہوئی تو ایک دن اس کی بہن رانو بلی کو ایک بہت پیاری سی بچی ایک بڑی گاڑی میں بٹھا کر لے گئی اور اس کا بھائی شانہ بلّا ایک خوار کتے کے ہاتھوں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ ذرا بڑی ہوئی تھی، اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ مانو بلی کئی بار اپنی ماں کے پاس گئی کہ شاید اسے پہچان لے، لیکن وہ اسے ہمیشہ اجنبی بن کر ملتی اور مار پیٹ کر بھگا دیتی۔ مانو بلی نے بھی آہستہ آہستہ اپنی ماں کو بلا دیا اور یوں ہی گلیوں میں آوارہ پھرنے لگی۔ ایک دن اچانک اس نے اپنی بہن رانو بلی کو دیکھا جو ایک بہت بڑے سے لان میں گھاس پر بیٹھی دودھ پی رہی تھی۔ مانو بلی فوراً آگے بڑھی اور اسے پکارا، لیکن اس نے بھی بہن کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ مانو بلی کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ باہر نکلی تو ایک نہایت گندے بچے نے نشانہ لے کر اسے پتھر دے مارا۔ پتھر سے اس کی ٹانگ پر لگا اور وہ لنگڑا کر گر پڑی۔ بچے کے ساتھی اس کے اس سنہری کارنامے پر کہکہے لگانے لگے۔ مانو بلی بڑی مشکل سے اٹھی، اپنی زخمی ٹانگ کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی، کہیں بچے بھی پتھر اٹھا کر اسے مار نہ دیں۔ اسے انسانوں پر غصہ آنے لگا کہ وہ کس قدر دیدہ دلیری سے ہم جیسے معصوم جانور پر ظلم کرتے ہیں۔ انہیں کچھ بھی نہیں پتا اور نہ کوئی ان کو کچھ کہتا ہے۔ وہ اپنی زخمی ٹانگ کے ساتھ ایک گھر میں داخل ہوئی تو وہاں ایک مہربان بچے سے اس کا واسطہ پڑا۔ بچے کو اس کی حالت پر بہت ترس آیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے لیے ایک پیالے میں دودھ لے آیا۔ مانو بلی پہلے تو اس کو بہت زور کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے بچی کی طرف دیکھا جو دور جا کر کھڑا تھا۔ مانو بلی نے تھوڑا سا دودھ پیا تو اس کی بھوک اور زیادہ جاگ اٹھی۔ اس نے جلد ہی سارا دودھ پی لیا اور لیٹ گئی۔ بچہ اسے پچکارتا ہوا آگے بڑھا اور بڑے مہربان ہاتھوں سے اس کی زخمی ٹانگ ٹٹولی۔ پھر وہ اندر چلا گیا تو مانو بلی بھی بھاگنے کا سوچا، مگر اسے اپنے نئے مہربان دوست کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہا۔ آخرکار بچہ آیا اور اس کے ہاتھ میں مرہم پٹی تھی۔ مرہم پٹی ہونے کے بعد مانو بلی کو کچھ سکون ہوا تو وہ سو گئی۔ اگلے دن بچہ اسے اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ اس کے والدین بھی مانو بلی کو مہربان اور اچھے معلوم ہوئے، چنانچہ جلد ہی وہ گھر کے ایک فرد کی طرح رہنے لگی۔ مہربان بچہ اسے لے کر باہر جاتا، اس کے لیے اس کی پسندیدہ غذائیں لاتا، اسے صاف ستھرا رکھتا۔ مانو بلی کا دل وہاں لگ گیا۔ ان سب مہربانیوں کا صلہ اس نے یہ دیا کہ اس گھر میں سے تمام چوہوں کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ لال بیگ اور دوسرے کیڑے مکوڑے بھی اس نے ختم کر ڈالے۔ جب وہ آئی تھی چوہوں کی جان پر بنی ہوئی تھی، ان کا کوئی حربہ کامیاب نہ ہوتا۔ مانو بلی جٹ انہیں پکڑ لیتی اور کھا جاتی۔ اچھا کھانا، آرام اور سب کی توجہ ملنے لگی تو مانو بلی آہستہ آہستہ کامچور ہونے لگی۔ کھا پی کر وہ سارا دن اور رات سوتی رہی۔ اکثر چوری چھپے دودھ بھی پی لیتی، کبھی دوسری چیزیں بھی چپکے سے ہڑپ کر جاتی۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے مانو بلی بہت موٹی ہو گئی۔ چلنا پھرنا اس کے لیے دوبر ہو گیا۔ ایک روز چوہوں نے باورچی خانے پر ہلہ بولا تو مانو بلی ان کے پیچھے دوڑی، مگر جلد ہی تک گئی۔ چوہے بھی مانو بلی کی کمزوری جان گئے اور ہر روز ادھر ادھر پھرتے اور مانو بلی انہیں نہیں پکڑ پاتی کیونکہ وہ بہت موٹی ہو گئی تھی۔ دوڑنے سے اس کا سانس پھول جاتا اور کافی تک جاتی۔ ایک دن گھر والوں کو کہتے سنا کہ مانو بلی کو واپس چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ کسی کام کی نہیں رہی۔ اتنا سن کے اس کے ہوش اڑے۔ اسے اپنی آوارہ گردی اور غریبی کے دن یاد آ گئی۔ اسے انسانوں کی خود غرضی پر غصہ آیا، لیکن قصور اس کا اپنا تھا۔ چنانچہ اگلے دن سے اس نے زیادہ کھانا پینا چھوڑ دیا اور باقاعدگی سے روزانہ دوڑنا، بھاگنا، ورزش کرنا شروع کر دی۔
سستی کاہلی کو چھوڑ کر اپنا کام اپنا لیا اور جلد ہی وہ دوبارہ چوہوں کے لیے خطرے کا نشان اور گھر والوں کی آنکھ کا تارا بن گیا۔